السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب پہنچے تمام دوستوں کو، اور میں تمام حضرات کو اپنے پروگرام ناظرہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تازہ ترین خبریں اسرائیل اور حماس کی جنگ کی اور پیس انالیسز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج چھٹا روز ہو گیا ان کی جنگ کا، لیکن اسرائیل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، بدلے کی آگ جسے کہتے ہیں۔ وہ اب اس کو جو علاقہ ہے آپ کا حماس کا جو علاقہ ہے، بالکل چھوٹا سا علاقہ ان کو دیا ہوا ہے، یعنی اور وہ بالکل ایک طرف سمندر ہے، یعنی کہ سمیٹتے سمیٹتے اب وہ بالکل سمندر کے پاس آ گئے، بلکہ ان کو سمندر میں غرق کرنا ہے ان کا پروگرام۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 23 لاکھ ہے۔ 23 لاکھ کا ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا فیول پیٹرول بند کر دیا ہے۔ وہ نہ جا سکتے ہیں، نہ نکل سکتے ہیں۔ بے انتہا اتنی اذیت اور سے مار رہے ہیں وہ، جو میں کہتا ہوں چوہوں کو بھی نہیں مارتے ہوں گے، جانوروں کو بھی نہیں مار سکتا آدمی۔ ظلم کی انتہا ہے، لیکن کوئی نہیں بولتا۔ ہاں، ان کے حق کے اندر وہ بول رہے ہیں، جو ان کے صہیونیت کے جو ساتھی ہیں، وہ جو امریکہ اور تمام مغربی ممالک ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، لیکن نہیں بولتے۔ تو جن کے عرب جن کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں وہ ہی نہیں بولتے۔ مصر نے اپنی سرحد بند کر دی ہے، اس لیے کہ وہاں سے دیوار ملتی تھی، جا سکتے تھے بیچارے، لیکن انہوں نے وہی بند کر دیا کہ گھس ہی نہ سکیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب بچوں کو دودھ نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، تو زندہ کیسے رہیں گے؟ لاکھوں آدمی مر رہے ہیں، لاکھوں آدمی، اور ان کے لیے اگلے 46 گھنٹے سے 72 گھنٹے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ وہ جو پیٹرول جو ہے نا، وہ جنریٹر جو جسے چلاتے ہیں ہاسپٹلس کے، اس وقت بجلی تو نہیں ہے، ہاسپٹلس کے لیے جو جنریٹرز ہیں ان کا تیل جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد وہ علاج بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ بھائی آخر ایسا ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے کہ بھائی جو بھی ہوا، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ بے گناہ لوگوں کو آپ اذیت دے کے ماریں۔ ٹوٹلی ناقابل قبول ہے۔ ایز اے ہیومن، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ اور اب پھر دوسرا، اب آپ کو دیکھیے کہ جو یہ ہیں بائیڈن جو صاحب جو ہیں، انہوں نے اتنا سخت بیان دیا تھا، حالانکہ جو بڑے ملک کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے پہلے یہ بیان دیا کہ مسلمانوں نے بچوں کو، حماس نے بچوں کو، جو یہودی بچے ہیں ان کا سر کاٹ دیا، گلا کاٹ دیا، اور لڑکیوں کو ریپ کیا۔ اب انہوں نے وہی جو بیان ہے اپنا واپس لے لیا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ بات غلط تھی۔ مسلمان کبھی اس طرح نہیں کر سکتا کہ بچوں کا گلا کاٹے۔ ہاں، اگر لڑائی ہو رہی، ظاہر ہے کہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ فوجیوں کو کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کو تو نہیں، میرا نہیں خیال۔ ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر بہت خیال کرنے والے لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو چلو اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کو ایز اے پریزیڈنٹ آپ کو ایسا بیان دینا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو تو آگ پہ پانی ڈالنا چاہیے نا، آپ تو تیل ڈال رہے ہیں اس پر۔ آپ مسلمانوں کو 9/11 سے وہ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں کہ 9/11 جیسا ہی واقعہ ہوا ہے، تاکہ جو لوگ ہیں سرفرے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ بیٹھ جائے گا کہ مسلمان ہی خراب ہے، مسلمان ہی لڑاکا ہے۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ تھے علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ پہلے یہودی، سب سے پہلے یہودی تھے، مطلب اسلام سے پہلے یہودی تھے، اور قرآن کے اندر بھی ان کا ذکر آیا، اہل یہود کا بار بار آیا، 94% آیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن نافرمانی کی انہوں نے۔ اللہ کی جو آیتیں تھیں ان کو اپنے حساب سے وہ توڑ مروڑ کے پیش کیا لوگوں کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ شروع سے وہ شر پسند تھے، تو اللہ نے ان کو دربدر کر دیا، ان کو کتنی تکلیفیں دیں۔ تو اس کے بعد جب پیارے نبی پیدا ہوئے، اور مدینہ کے اندر اس وقت ریاست وہ تھی، مدینہ وہ تھے اس جو تھے یہودی، مدینہ کے اندر سارے تھے، چھائے ہوئے تھے، اور بڑے امیر لوگ تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے ایک یہودی عورت سے، امیر عورت سے بھی شادی کی تھی۔ وہ اس لیے شادی کی تھی، پیسے کے لیے نہیں، لیکن عرض سوخ حاصل کرنے کے لیے۔ لازم بات ہے، کس طرح اندر جاتے ان لوگوں میں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئیں، صلح حدیبیہ بھی وہیں پر ہوئی،
اور لیکن اپنے اچھے کردار کی وجہ سے، اپنے اچھے برتاؤ کی وجہ سے پیارے نبی کے سارے جو وہ تھے جو لوگ تھے جوز تھے، وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور تقریباً سارے ہو گئے۔ جو باقی بچے جو نہیں ہونا چاہ رہے تھے نا، وہ ادھر ادھر بھاگ گئے، زیادہ تر یورپ چلے گئے۔ یورپ میں پھر انہوں نے اپنی اسٹرینتھ بنائی، اور انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ ہم واپس آتے ہیں اور اپنے علاقے واپس لیتے ہیں، اور اپنا ملک، ان کے بڑوں نے بھی سمجھایا کہ بھائی ملک تو حاصل کرو۔ تو پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل ملا کے مغربی دنیا فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بیچ کے اندر پھر انہوں نے دوبارہ یہ اس کی جو تھرا سنگ بنیاد رکھوایا امریکہ سے، اور اسرائیل کو ایک ٹکڑا دے دیا کہ یہ تمہارا ملک ہے۔ لیکن اسرائیل کے اندر جو تھا وہ شرپسند لوگ تو تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اور اپنا علاقہ حاصل کرنے کے لیے ان کے کافی سارے علاقے، کیونکہ سرحدیں ملتی مصر کی، جارڈن کی، شام کی، ان کے لبنان کی، ان کے علاقے اور لے لیے انہوں نے۔ لیکن میں انہوں نے ہمت دکھائی 67 کے اندر لڑائی کے اندر، انہوں نے پھر واپس لے لی کافی حصے، لیکن ابھی بھی گولان کی کافی پہاڑی علاقہ جو ہے نا، جو کہ امپورٹنٹ ہے لڑائی کے حساب سے، وہ ابھی واپس نہیں کیا انہوں نے۔ اب فلسطین کا مسئلہ، فلسطینیوں کو بھی ظاہر ہے جب ان کا گھر ہے تو ظاہر ہے ان کا علاقہ واپس کرنا چاہیے، لیکن اب مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کا علاقہ واپس ملے گا، کیونکہ یہ صہیونی جو ہے نا، صہیونی وہ ہیں، یہودی نہیں، یہودی تو مسلمانوں کے بالکل قریب ہے، یہ نسل وہی ہے مسلمانوں والی، عربی بولتے ہیں پرانے، اور یہ مل جل کے رہتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران حالانکہ کتنا مطلب ایگریسو ٹائپ کا مسلمان ملک ہے، لیکن جو یہودی وہاں رہتے ہیں وہ نہیں جاتے واپس اسرائیل۔ اسرائیل نے یہ کہہ رکھا ہے کہ دنیا سے سب یہودی جو آ سکتے ہیں ہمارے، ان کو نیشنلٹی ملی ہوئی آٹومیٹیکلی، لیکن وہ نہیں آتے اس لیے کہ اتنا اچھا برتاؤ ہے ایرانیوں کا ان کے ساتھ، تو وہ نہیں آتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پیار دیں گے تو پیار پائیں گے۔ تو بیسیکلی لیکن جو یہودی جو صہیونی کہلاتے ہیں نا، وہ جو یورپ چلے گئے، تو وہ پھر رومانیہ، ادھر چیکوسلواکیا، ادھر ادھر گھسے۔ ان کی جو وہ چلاک لوگ تھے، انہوں نے اپنے علاقے واپس لینے کی کوشش کی، وہ آئے واپس، ان کے پیسے بھی تھے، پیسے والے تھے، تو انہوں نے من مانی پیسوں سے وہ اپنی جائیداد خریدی، جو بھی جاب، اور اس طرح قابض ہو گئے اس علاقے کے اندر۔ میں خیر اس کی فیور نہیں کرتا، جو کچھ ہوا انہوں نے، جو حماس کے لوگوں نے کیا، سوتے ہوئے بچوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو بھی کچھ انہوں نے قتل عام کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب ایک بات ہوتی ہے نا، بات یہ ہوتی ہے کہ جب اب آپریشن بھی تو ہوتا ہی ہے نا، آپریشن کیوں ہوتا ہے؟ ناگزیر، مطلب ایک کوئی حصہ کاٹنا ہوتا ہے تو پھر وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، وہ بیچارے 100 سال سے پرابلم میں تھے، بلکہ بہت اس سے 100 سال سے بھی زیادہ ہی تھے، لیکن جو ہماری زندگی کے اندر 100 سال سے تقریباً وہ اسی پرابلم میں تھے کہ ان کا نہ ملک تھا، نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کے ساتھ یہی ہونا تھا، وہ ہوا۔ اب یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ اب کیونکہ یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا، اگر کوئی یہ چاہے کہ مسلمان ختم ہو جائیں یا وہ ختم ہو جائے، یہودی ختم ہو جائے، دونوں ناٹ پاسبل، دونوں نہیں ختم ہو سکتے۔ اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بھی ختم نہیں ہوتا، شروع سے آپ دیکھ لیجئے۔ تو ان کو چاہیے کہ مغربی دنیا کو، وہ بحری بیڑا تو انہوں نے بھیج دیا امریکہ نے، لیکن کوئی کام کی بات نہیں کی، وہ تو صرف ایک جیسے گنڈا بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ خیال کرو ان کا، تو وہ بھیج دیا انہوں نے، سے ہوگا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اسلامی دنیا نہ اٹھے۔ بھائی آپ کمپرومائز کروائیں، جنگ بندی کروائیں، اور ان کو بھی آدھا حصہ دیں، پاپولیشن کے حساب سے آدھا حصہ ان کو دیں اس جگہ کا۔ یہ تھوڑی ہے کہ ان کو سکوڑ کے ادھر آپ نے رکھ دیا غزہ کے اندر، ان کو آدھا حصہ دیں، اور اس کے بعد جو وہ ہے بیت المقدس جو قبلہ اول ہے، تو اس کو آپ انٹرنیشنل حیثیت دے دیں، جس طرح یو این او کو دی بھی نیو یارک کے اندر، کہ وہاں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی رول نہیں چلتا کسی دنیا کا۔ تو ایسے ہی ہر ملک کا شہری جا سکتا ہے وہاں پر اور عبادت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کو جس طرح تھوڑی سی انفارمیٹیو آپ کو دے دوں نالج، کہ بھائی اس کے اندر جس طرح جنت البقیع ہے ہمارے ہم، اسی طریقے سے ان کے بھی جنت البقیع ہے، وہ یعنی کہ وہ قبرستان ان کے بھی ہے وہاں پہ یروشلم کے اندر، اور وہاں پہ اتنی زمین مہنگی ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا یہودی، وہی جاتے ہیں، وہ پہلے سے الاٹ کروا لیتے ہیں زمین۔ زمین کی قیمت 1 لاکھ سے 2-2.5 لاکھ تک ڈالر، US ڈالر ہوتی ہے قیمت، اور اس کے مطلب یہ یقین ہے کہ بھائی یہ جگہ جو ہے نا خطہ اس میں جائے گا جنت میں۔ بہرحال تینوں جو مذہب کے لوگ ہیں، عیسائی، مسلمان اور یہودی، ان کے لیے وہ علاقہ بہت اہم ہے، تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے
اور ایک دفعہ یہ سیٹل کروا دیں اور اس کے بعد پھر خاموشی سے مانیٹر بھی کریں کہ پھر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر اسی طرح چلتا رہا نا تو اگلے 100 سال تک یہ کنٹرول ہو نہیں سکے گا. 6 دن ہو چکے ہیں اور تعداد بڑھتے بڑھتے دونوں سائڈوں کے 5,000 سے زیادہ لوگ اس وقت تک ہلاک ہو چکے ہیں. کچھ جو دہشت گرد جو ان کے ہیں حماس کے جو وہ ہیں لوگ ہیں وہ ابھی تک تل ابیب کے اندر گھسے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ تو مرنے کے لیے گھسے ہوئے ہیں. لیکن میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ بڑا ملک ہے اسرائیل، اس کو یہ نہیں اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے. ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ بچوں کا آپ نے پانی اور وہ کھانا روکا ہوا ہے. یہ تو انسانیت جانور بھی دے دیتا ہے، دوسرے جانوروں کو کھانا دے دیتا ہے. آپ جانور سے بدتر ہیں. اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ میں بتا دوں. میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، لیکن انسانیت اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے نا، پھر اللہ نہیں چھوڑتا ان لوگوں کو. آپ تو بڑی اچھی قوم ہے. ہماری تو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی پسندیدہ قوم جو تھی اہل یہود تھی. اللہ کو بہت پسند تھی. یہ میں مانتا ہوں کہ پسندیدہ قوم پسندیدہ قوم ہی رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو جیسے آپ کا کوئی بچہ جس پہ آپ بہت محبت کرتے ہیں تو نافرمانی کرے گا تو کچھ عرصے کے بعد آپ اسے معاف کر دیتے ہیں کہ چل یار چل ٹھیک ہو جا. تو اس طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو تو ایک سمبولک ہونا چاہیے. مسلمانوں کے ساتھ ہم تو وہی ہیں قوم بھائی. ہم تو میں خود بھی یہودیوں کو پسند کرتا ہوں اور میں تو ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں یہودیوں کے ساتھ. بلکہ میں تو ابھی پروگرام بنا رہا تھا کہ میں اب جاؤں گا اسی لے کے بیت المقدس کے اندر عبادت کروں گا اور وہیں کوشش کروں گا کہ میں وہیں رہوں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ خدا را سمیٹو پیار. یہ دنیا بہت چھوٹی ہے. اگر آپ لڑتے رہو گے کتنا عرصہ لڑو گے مجھے یہ تو بتاؤ. تو اس کو کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں، خاص طور سے اسلامک طاقتیں، سعودی عرب جو افیکٹو ہے، مصر، ٹرکی، ان کو وہ کرنا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اتنا ہی کافی آج کے لیے. اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا.